السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ حضرات، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ مہینہ بقرعید کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو عید قربا، عید الاضحیٰ اور ذی الحج کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ عید قربا کا مہینہ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ مقدس کی 10ویں تاریخ کو قربانی خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، اور ذی الحج کا مہینہ اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسی مہینے میں حج کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ نہایت ہی عظمت، مرتبے اور رتبے والا ہے۔ بے شمار خوبیاں اس مہینے میں ہے اور اس کے فضائل بھی بے شمار ہے۔ اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی ہر دل میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس کی مثال انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ مہینہ اصل میں اس جلیل القدر پیغمبر کی یادگار ہے کہ جن کی لائف، جن کا جیون، جن کی زندگی قربانی کی عدیم المثال تصویر تھی۔ عدیم المثال یعنی جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ یہ پیغمبر جد الانبیاء، خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں وہ کون سا امتحان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے نہیں لیا؟ وہ کون سا ایگزام، وہ کون سی پریکشا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے نہیں لی؟ مگر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات والا ستودہ صفات پر، آپ کی ذات مبارکہ پر، کہ کسی میدان میں بھی پائے ثبات کو لغزش نہیں آئی۔ مطلب امتحان آپ نے دیے لیکن آپ کا پیر کبھی ڈگمگایا نہیں۔ حضرات، دنیا میں دو چیزیں سب سے عزیز ہوتی ہے، دو چیزیں سب سے عزیز ہوتی ہے، جان اور اولاد۔ جب جان کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب اولاد کی بات آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو خدا کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرات، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو قدم قدم پر آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے۔ آپ آتش نمرود میں چلے گئے، آپ کو آتش نمرود میں ڈالا گیا تو آپ نے صبر و رضا کا مظاہرہ کیا۔ خداوند قدوس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وطن چھوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر آپ نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ پھر حکم خدا پر آپ نے اپنے نور نظر اور اہلیہ محترمہ کو فاران کے جنگل میں چھوڑ آئے۔ ان آزمائشوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور امتحان لیا کہ جب حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، جب آپ حد بلوغت کو پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی قربانی طلب کی۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرات، یاد رکھیے، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے۔ چنانچہ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میرے بیٹے کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا دو، اچھا لباس پہنا دو، عمدہ لباس پہنا دو۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت ہی اچھا،
بہت ہی عمدہ لباس پہنایا اور تیار کر دیا۔ جب حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم تیار ہو گئے تو حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے چھری اور رسی لی اور جنگل کی طرف چل دیے۔ حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں میٹھی میٹھی باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے ہی تھے کہ شیطان مردود نے کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوش ندی کی خاطر اپنے پیارے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو وہ سیدھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے اور کہنے لگتا ہے، اے اسماعیل، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج آپ کے والد آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج آپ کے والد آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ارے کیا کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ اس پر شیطان مردود نے کہا کہ وہ تمہیں ضرور ذبح کریں گے، اس لیے کہ انہیں یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر میرے والد گرامی مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو پھر مجھے روکنے والا تو شیطان مردود کون ہوتا ہے؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنا تو شیطان مردود مایوس ہو گیا اور سیدھا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے، اے ہاجرہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ جواب دیتی ہے، ہاں، حضرت ابراہیم اسماعیل کو ایک دعوت میں لے گئے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پر شیطان کہتا ہے، اے ہاجرہ، تمہیں معلوم نہیں، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ فرماتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کیا باپ بھی اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا، ابراہیم کا یہ خیال ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میری راہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خلاق کائنات پروردگار کا یہ حکم ہے تو میں کون ہوں جو اس قربانی کی راہ میں رکاوٹ بنوں؟ اور اللہ کے حکم پر ایک اسماعیل تو کیا، اگر لاکھوں اسماعیل بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک ایک کر کے قربان کرتی چلی جاؤں۔ جب شیطان مردود حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مایوس ہو گیا تو وہ سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے اور کہنے لگتا ہے، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ سمجھ لیا ہے۔ محض ایک خواب کو دیکھ کر اپنے بچے کو ذبح کر دینا یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے۔ شیطان مردود نے جو ہی یہ باتیں پیش کی تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائی اور شیطان پر مار دی۔ چنانچہ شیطان نے 3 مرتبہ آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کرے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس پر کنکریاں مار دی۔ بالآخر اس شیطان مردود لعین کو فرار ہونا ہی پڑا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت مبارکہ کو حاجیوں پر واجب قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو ادا کرے۔ اور جہاں جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی تھی، حاجی صاحبان ان تینوں جمروں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے اور راہ راست سے ہٹا کر گمراہیت اور ضلالت کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے۔ لیکن شیطان کی فریب کاری نہ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر چل سکی
نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو راہ حق میں قربان ہونے سے روک سکی اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارادے کو بدل سکی، کیوں کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوش ندی کے لیے بچے کو قربان گاہ تک لے جا رہے ہیں۔ راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہرگز یہ سوال نہیں کیا کہ ابا جان آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ جس طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اسی طرف چلتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور نظر لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھایا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحوک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے۔ سعادت مند بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے بلا خوف و خطر پورا فرمائیے، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی ہو گئے تو والد نے ہاتھ میں چھری لی اور بیٹے سے فرمایا کہ اللہ کی راہ پر اپنی گردن بچھا دو۔ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان مجھے ذبح کرنے سے پہلے میری چند باتیں سماعت کر لیجئے، میری چند باتیں سن لیجئے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا کیا بات ہے تمہاری، بتاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے میرے پیارے ابو جان، پہلی بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیجئے تاکہ تڑپنے سے خون کا کوئی چھینٹا آپ کے لباس پر نہ پڑے۔ میری دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میری محبت کی وجہ سے رک جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میرا خون آلود کرتا میری والدہ ماجدہ کے پاس پہنچا دیجئے گا، وہ اسے دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کرے گی۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو آنکھیں نمناک ہو گئی، بچے کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، بیٹا تمہاری ان باتوں پر عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ والد محترم نے اپنے نور نظر لخت جگر اپنے پیارے بیٹے کو رسی سے باندھ کر منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کر کے آنکھوں پر پٹی باندھی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لیٹا دیا۔ چشم فلک نے اس سے پہلے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک مقدس باپ رضا الہی کی خاطر اپنے نور نظر لخت جگر کے نرم و نازک حلق کو خود کاٹ رہا تھا۔ باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی ہے۔ تسلیم و رضا کا یہ منظر آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ تیز چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پہنچ کر کند ہو گئی۔
2 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک پتھر پر دے مارا، پتھر کو چھری نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا، تو نے پتھر جیسی سخت چیز کو 2 ٹکڑے کر دیا، مگر اسماعیل علیہ السلام کا گلا تو ریشم سے زیادہ نرم و نازک ہے، تو نے اسے نہ کاٹا۔ چھری کے اندر قوت گویائی پیدا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے چھری کو قوت گویائی عطا فرما دی، بولنے کی شکتی، بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ چھری عرض کرتی ہے، الخلیل یامرونی بالقطع والجلیل ینہانی۔ خلیل کہتا ہے کاٹ، مگر رب جلیل کہتا ہے خبردار جو اسماعیل علیہ السلام کا گلا کاٹا۔ جب خلیل خود رب جلیل کا حکم مان کر لیٹائے بیٹھا ہے تو میں کیسے انکار کر سکتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قربان کرنے کے لیے اور میرا بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، تو کیوں رکاوٹ بنتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری اٹھائی اور حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کے گلے پر رکھ دی اور چلانا شروع کر دی، لیکن چھری کاٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ خالق دو جہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے خلیل کی اس ادا کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امی سے فرمایا، اے جبرائیل دیکھو آج میرے خلیل کے جلال کو دیکھو، وہ آج قربانی دیے بغیر واپس لوٹنا نہیں چاہتا ہے۔ اے جبرائیل جاؤ جاؤ جنت سے ایک دمبا لے جاؤ اور میرے اسماعیل کو ہٹا کر اس جگہ چھری کے نیچے دمبا رکھ دو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کا حکم مان کر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جنت سے دمبا لے گئے اور اسماعیل علیہ السلام کو پیچھے ہٹا کر چھری کے نیچے دمبا رکھ دیا۔ چھری سے دمبا ذبح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرم خون محسوس ہوا۔ آپ نے خدا کا شکر ادا کیا، اے اللہ تو نے میری قربانی قبول فرما لی۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری تو کیا دیکھتے ہیں کہ دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے حکم صادر ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ حضرات محترم، بیان کردہ واقعہ اور بیان کردہ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ حسن ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحب نصاب امت پر واجب کر دیا گیا کہ وہ عید الاضحیٰ کے حسین موقع پر جانور ذبح کر کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کی یاد تازہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا اور اسے یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھا۔ اب ہر سال اس یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں ہر سال ذی الحج کے مہینے کی 10 تاریخ کو اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ علامہ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر خود 2 مینڈے ذبح فرما کر
اس یادگار کو دوام بخشا ہے۔ اب اس عمل میں سنت ابراہیم اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ دونوں کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ احادیث کریمہ میں بھی قربانی کے تعلق سے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے کہا کہ ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابیوں، یہ قربانیاں تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ مطلب ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابیوں، قربانی کے ہر بال کے بدلے میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے بارے میں آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس شخص میں مالی وسعت ہو، یعنی کہ جو صاحب نصاب ہو، اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ایک اور حدیث مبارک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے ایام یعنی قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قبول کے مقام میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرات، ایک اور حدیث مبارک میں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر یعنی ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کی تو وہ قربانی آتش جہنم یعنی جہنم کی آگ سے حجاب آڑ ہو جائے گی۔ معزز سامعین حضرات، ابھی آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش کیا گیا اور چند ایک احادیث کریمہ بیان کی گئی۔ حضرات، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کچھ قربان نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا مال قربان کر دیا، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا کچھ قربان نہیں کیا، سب کچھ قربان کیا، اور دنیا کو یہ سبق دیا کہ اے خدا کے ماننے والوں، خدا کی محبت کے دعوے داروں، اس دعوے میں تم اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے، جب تک کہ تم اس کے فرمان پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وسیلہ مبارکہ سے اپنی خوشنودی اور اپنے حکم پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، اور جو حضرات صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ السید الامین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔